اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین سید الرسل و خاتم المعصومین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ خدایا بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایماں کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دست و دامان آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے آج حضرت محدث اعظم پاکستان قدس سر العزیز کے گلشن میں فیصل آباد پریس کلب کے اندر سنی کنونشن کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے جتنے شیوخ سٹیج پر پنڈال میں رونق افروز ہیں، بندہ ناچیز سب کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ شیخ الحدیث حضرت مفتی محمد سعید قمر سیالوی صاحب، شیخ الحدیث مفتی محمد نذیر احمد سیالوی صاحب، شیخ الحدیث حضرت مفتی غلام مرتضیٰ عطائی صاحب، حضرت پیر سید فضل قدیر شاہ صاحب، حضرت مولانا محمد اشرف شاہ ترابی صاحب، حضرت پیر محمد امین اللہ نبیل سیالوی صاحب، دیگر تمام احباب کو رب ذوالجلال مزید عظمتیں عطا فرمائے۔ مولانا محمد حبیب اللہ سیالوی صاحب اور دیگر تنظیمی احباب نے تحریک صراط مستقیم، تحریک لبیک اسلام اور الغالبون کی طرف سے اس نہایت ہی شاندار اور جاندار کنونشن کا انعقاد کیا ہے۔ رب ذوالجلال ہم سب کی اس حاضری کو اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ جس طرح کہ آج پوری دنیا میں سویڈن اور ہالینڈ میں پیش آنے والے توہین قرآن کے واقعہ کی مذمت کی جا رہی ہے، ہم بھی اپنی طرف سے اجتماعی طور پہ یہاں صدائے احتجاج بلند کرتے ہیں، اور ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ جن مجرموں نے یہ بے حرمتی کی ہے انہیں امت مسلمہ کے حوالہ کیا جائے، اور امت مسلمہ شریعت مطہرہ کی روشنی میں انہیں کیفر کردار تک پہنچائے۔ آپ سارے حضرات اس بات کی حمایت کرتے ہیں؟ سب سے زیادہ سستی مسلم حکمرانوں کی ہے کہ پہلے بھی توہین کے جو واقعات رونما ہوئے اس پر حکمرانوں کی سستیوں کی وجہ سے اور جاندار رد عمل نہ ہونے کی وجہ سے یہ آئے روز اس طرح کے پھر واقعات پیش ہوتے ہیں۔ امت مسلمہ کو چاہیے کہ اپنا علیحدہ بلاک تشکیل کر کے ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور حرمت قرآن جیسے اہم ایشوز پر اپنا جاندار موقف اپنائے اور عالم کفر کی جسارتوں کا بھرپور طریقے سے جواب دے۔ پاکستان کے اندر
قومی اسمبلی میں آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ازواج رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے تحفظ کا جو بل پاس ہوا ہے، ہم پرزور طریقے سے اس کی حمایت کرتے ہیں۔ اس بل میں کسی طرح بھی فرقہ واریت کی کوئی بات نہیں، لیکن پاکستان کے اندر ایک ٹولہ کہ جن کی عبادت ہی یہ ہے کہ وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے خلاف تبرہ بازی کریں، اور مختلف قسم کے توہین کے دھندے ان کا کلچر ہے، اور وہ چھپ چھپا کے یہ کرتے ہیں اور پھر بھاگ جاتے ہیں۔ پھر اس وقت جماعتی طور پر وہ یہ اقرار کر رہے ہیں کہ اصل توہین کے مجرم وہ ہیں، اور پھر اس بل کے خلاف اس کو معاذ اللہ فساد کا نام دے کر اور فرقہ واریت کا نام دے کر وہ اجتماعی طور پر اپنی مذموم آواز بلند کر رہے ہیں۔ تو ہمارا حکومت پاکستان سے یہ مطالبہ ہے کہ ایسے شرپسندوں کا فوری طور پر محاسبہ ہونا چاہیے، اور بل نہ آنے میں پہلے ہی بڑی تاخیر ہو چکی ہے، اور اب یہ بل پاس ہوا ہے تو اصل مسئلہ اس کو نافذ کرنے کا ہے۔ جب یہ سزائیں نافذ ہوں گی تو پھر توہین کے ان واقعات کی روک تھام ہوگی، اور اس سلسلہ میں ہم سٹیج پر جو موجود علماء و مشائخ ہیں، اور یہ پریس کلب کے اندر یہ ایوان اہل علم و فضل کا بھرا ہوا ہے، ہم اپنی طرف سے حکومت پاکستان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس بل کو نافذ کرنے کے لیے عملی طور پر اقدامات کیے جائیں، اور پاکستان کی فضا کو ہر قسم کی توہین سے پاک کیا جائے۔ توہین اہل بیت، توہین صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم، اور بھی دیگر جو مختلف طریقوں سے ہتھ کنڈے اپنائے جاتے ہیں، اور بطور خاص قرآن کی توہین کے بہت زیادہ واقعات اسی فرقے کی طرف سے رونما ہوتے ہیں۔ میری دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہمارے اس ملک کو آشتی کا، تقدس کا، پارسائی کا اور امن کا گہوارہ بنائے۔ آج کا کنونشن 19 فروری کو مینار پاکستان پر جو آل پاکستان سنی کانفرنس انشاءاللہ منعقد ہوگی، اس کی دعوت اور تیاریوں کے سلسلہ میں انعقاد پذیر ہے۔ یہ ہمارے ضلعی رہنما انہوں نے آپ کو دعوت پیش کی ہے، اور بندہ ناچیز بھی آپ سب کو اپنی طرف سے دعوت پیش کرتا ہے۔ کیا آپ نے یہ دعوت قبول کر لی ہے؟ اس کو آگے پھیلانا بھی ہے، اور اپنے سورسز کے مطابق اس پیغام کو عام کرنا ہے۔ شاید ہمارے مسلک پر اتنا سخت وقت کبھی بھی نہ آیا ہو جتنا اس وقت موجود ہے، اس واسطے کہ جب طبیب ہی مریض ہو جائیں، اور جب چوکیدار ہی معاذ اللہ چور کا کردار ادا کرنے لگے، تو پھر اس طبقے کو کتنی ضرورت ہوتی ہے اپنے تحفظ کی۔ تو ہمارا مسلک جو کہ اللہ کے فضل سے حقانیت میں مبنی ہے، قرآن و سنت کی خوشبو ہے، اور صفہ سے لے کر آج تک ہر دور میں جو صداقتوں کا ترجمان رہا ہے، اس وقت اس کی سرحدوں پر مختلف طریقوں سے شکوک و شبہات بڑی تیزی سے پھیلائے جا رہے ہیں۔ خارجیت اور ناسبیت کے حملے تو پہلے ہی بڑے تیز تھے، اب رافضیت اور تفضیلیت کی وجہ سے ہمارے مسلک کی سرحدیں ان پر ایک قسم کی آگ لگی ہوئی ہے، اور اس مسلک کو راکھ کرنے کے لیے معاذ اللہ بڑے بڑے باغبان جو ہیں وہ خزاؤں کے ساتھ معاہدے کر چکے ہیں۔ ایسی صورتحال میں ہمیں چند باتوں کی طرف بہت زیادہ توجہ کرنی چاہیے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم اہل سنت و جماعت، اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم کی محبت کے بڑے فضائل بیان کرتے ہیں، جو کہ حکم ہے، جو حق ہے، جو مزید کرنا چاہیے، لیکن ہمیں محبت اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل کے ساتھ ساتھ
اس محبت کے اللہ کے دربار میں مقبول ہونے کی شرطیں بھی بیان کرنی چاہیے۔ جس طرح نماز کی فضیلت تو اپنی جگہ ہے مگر اس کی شرائط اپنی جگہ ہے۔ آج چونکہ ایک طبقہ کہ جو اس محبت سے آشنا نہیں اور دعوے دار ہے، کچھ لوگ ہماری طرف سے بھی ان کو ہی آئیڈیل قرار دیتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ سارا شر پیدا ہو رہا۔ تو ان کا جو طریقہ ہے وہ محبت شرائط محبت کے مطابق نہیں، وہ محبت نہیں، وہ بغاوت ہے شریعت سے۔ انہیں یہ مطلوب ہے کہ فضیلت تو بتائیں مگر شرائط نہ بتائیں تاکہ ان کا دھندا چلتا رہے۔ لیکن ہم اہل سنت و جماعت کو جہاں محبت اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہم فضائل بیان کرتے ہیں، وہاں ان کی شرائط بھی بیان کریں جو ہمارے اکابر نے بیان کی، تو پھر دوسرا طبقہ خود بخود ان کا فتنہ ختم ہو جائے گا، اور ادھر ہمیں اس عمل کا پھر قیامت کے دن ثواب بھی ملے گا۔ اگر شرائط پیش نظر نہ ہوں تو یوں ہی ہے کہ جیسے کوئی شخص قبلے کی مخالف سمت منہ کر کے نماز پڑھتا رہے، یا کپڑے اتار کے پڑھتا رہے، یا بے وضو پڑھتا رہے، اور پھر توقع رکھے کہ مجھے ثواب ملے گا، تو یہ ہرگز ثواب کا وہ مستحق نہیں بنے گا۔ تو محبت اہل بیت کی شرائط صرف مسلک اہل سنت پر ہی پوری ہوتی ہیں، اور اس کے مطابق ہی یہ فریضہ سر انجام دیا جا سکتا ہے۔ ہمارے ہاں شرف صحبت کا جو بیان ہے، صحابیت کی جو عظمت ہے، اس کو مزید اجاگر کرنے کی ضرورت، چونکہ یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ اپنے پیروں کا، مشائخ کا درجہ بعض لوگ ایسے ہیں ہمارے ماحول میں کہ صحابیت سے زیادہ وہ اپنے پیر کے درجے کو سامنے رکھے ہوئے، جبکہ شرف صحبت ایسی چیز ہے کہ کائنات میں نبوت کے بعد کوئی شرف اس کی ہم پلہ نہیں۔ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے بارہا اس چیز کی طرف وضاحت بھی کی، تشریحات کی، اور اس کے نکات بیان کیے کہ وہ ایسا شرف ہے جو دنیا میں اور کسی کو اب مل ہی نہیں سکتا۔ اور آج کوئی شخص جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف یا دیگر کئی صحابہ کے خلاف بول رہا ہے، وہ یہ تو سمجھتا ہے کہ داتا صاحب کے خلاف بولیں تو جرم ہے، لیکن حضرت امیر معاویہ کے خلاف بولتے وہ فیشن سمجھتا ہے۔ کوئی شخص حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بولنے کو تو جرم سمجھ رہا ہے، یقیناً وہ جرم ہے، لیکن وہی شخص دوسری طرف حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بولنا بالکل آسان سا سمجھ رہا، جبکہ داتا صاحب اور یہ ولی ہزارہا ولی مل کر بھی کسی ایک صحابی کے شرف صحبت تک نہیں پہنچ سکتے۔ اور مجدد صاحب رحمت اللہ علیہ نے واضح لفظوں میں کہا کہ صحابہ میں ادنا تو ہے کوئی نہیں، لیکن درجے میں اگر آخری کوئی سمجھتا ہے کہ حضرت واشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل تھے، لیکن جب انہیں ہمارے آقا علیہ السلام نے قبول کر لیا، شرف صحبت یا تو سرکار نہ دیتے، جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا تو مجدد صاحب فرماتے ہیں انہیں پہلی گھڑی جو مرتبہ ملا، ایک گھنٹہ یا سال جو گزرا وہ تو بعد کی بات ہے، پہلے سیکنڈ میں وہ جس مقام پر پہنچے، فرمایا حضرت اویس کرنی آخری گھڑی بھی اس تک نہیں پہنچ سکتی۔ حالانکہ وہ سید التابعین ہیں، کتنے بڑے ولی ہیں، ولایت کے عروج پر پہنچ کر بھی آخری گھڑی بھی وہ مرتبہ نہیں پا سکے۔ اس کا ایک انہیں خوشبو ملی ہے تھوڑی سی، جہاں حضرت واشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی گھڑی پہنچ گئے۔ اصل یہ کمال ہے ذات رسول علیہ السلام کا کہ جن کی صحبت میں اتنا درجہ ہے اور اتنا بڑا مرتبہ و مقام ہے۔ تو آج ہمارے اہل سنت کے کلچر میں کئی طریقوں سے اس چیز کو اگنور کیا جا رہا ہے، اور اس کو دیکھا ہی نہیں جا رہا
کہ یہ بات اوپر کہاں جاتی ہے، اور جس وقت شرف صحبت کو پیش نظر نہ رکھا جائے تو یہ کیسے ذات رسول علیہ السلام کی عظمتوں پر بھی جا کر ایک حملہ ہوتا ہے معاذ اللہ۔ اس بنیاد پر شرف صحابیت جو کہ ہمارے مشائخ نے اس کو بیان کیا اور ہمارے دین میں رائج ہوا، اور اس پر ہماری بقا اور دین کی حقانیت کے کئی ابواب ان کا مدار ہے، ہمیں وہ موضوع سخن بنانا چاہیے اور اس کو اچھی طرح بیان کرنا چاہیے۔ یہاں تک کہ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ نے یہ لکھا کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو نسبت قرابت بھی میسر ہے اور نسبت صحابیت بھی میسر ہے۔ اگر ان دونوں میں تقابل کیا جائے کہ ان دونوں میں سے شرف کس کا زیادہ ہے تو شیخ شہاب الدین سہروردی نے فرمایا کہ شرف صحابیت کا زیادہ ہے۔ یہ پہلو بھی اہل سنت و جماعت میں اس کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر کچھ لوگوں میں یہ دوڑ لگی ہوئی ہے کہ اگر شاید ہم اس طرح کر لیں تو ہمیں دوسرا طبقہ محب اہل بیت مان لے، تو یاد رکھیں ہمیں اپنا معاملہ اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ وہ صحیح رکھنا ہے اور اس کی طرف دھیان رکھنا ہے۔ وہ طبقہ ان سے اگر ہم چاہیں کہ وہ ہمیں محبت اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سرٹیفکیٹ دیں تو مجدد صاحب فرماتے ہیں اگر انہی کی طرح جہنمی نہیں بنو گے تو وہ محب تمہیں نہیں مانیں گے۔ اگر تم نے جنتی رہنا ہے تو وہ کبھی بھی تمہیں محب اہل بیت وہ نہیں کہیں گے۔ اور فرماتے ہیں گناہ اہل سنت ہمیس، فرمایا محب تو ہم بھی بڑے ہیں اور ہمارا گناہ صرف اتنا ہے کہ ہم اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی محبت کے ساتھ ساتھ سارے صحابہ کی توقیر بھی کرتے ہیں۔ کمی ہم میں کوئی نہیں، لیکن ہم جو توقیر کرتے ہیں اس کو انہوں نے کمی بنایا ہوا ہے، اور ہم توقیر چھوڑ نہیں سکتے، ہم تعظیم صحابہ چھوڑ نہیں سکتے۔ اگر ہم ان کی طرح تبرہ بازی کریں تو مجدد صاحب فرماتے ہیں پھر وہ تمہیں محب مانیں گے، تو پھر ایسا محب منوانے کی ضرورت کیا ہے کہ جو جہنم کا رستہ ہو۔ ہمیں وہ سند محبت کی کافی ہے جو الکامل کے اندر حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے حدیث روایت کی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما ان دونوں ہستیوں کو فرمایا انتما سیدا شباب اہل الجنہ وقرۃ عین اہل السنہ، فرمایا تم دونوں جنتی جوانوں کے سردار بھی ہو اور سنیوں کی آنکھ کی ٹھنڈک بھی ہو۔ لہذا یہ محبت علامت ہے اہل سنت کی، اور یہ محبت دونوں اطراف کی جو ہے یہ بیک وقت ایک ہی سینے میں پائی جائے تو پھر سچی ہوتی ہے، اور اس کے لیے معیار بیان کیا ہے اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے المستند المعتمد کے اندر لیس حب الصحابۃ لذواتہم ولا حب اہل البیت لانفسہم بل حبہم جمیعا لوصلاتہم برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی آج یہ ہم سوچتے ہیں کہ اچانک کیا ہوا اہل سنت کو، تو یہ دو بزرگوں کی، ہمارے دو جو عظیم مجدد ہیں، ان دونوں کی دو لائنیں اس وقت ہمارے سامنے معیار ہیں۔ جو ان سے بغاوت کر گئے ہیں وہ مسلسل گرتے جا رہے ہیں، اور آج بھی جو ان سے قائم ہیں اللہ کے فضل سے وہ صراط مستقیم پر ہے۔ چھوٹی سی بات ہے، فرض ہے محبت اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فرض ہے محبت صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن یہ کیوں فرض ہے، کیسے فرض ہے، شرائط کیا ہیں؟ اعلی حضرت فرماتے ہیں ان میں سے کسی کی محبت بھی، خواہ وہ آل کی ہو خواہ اصحاب کی ہو، وہ ان کی ذوات کی وجہ سے نہیں،
سرور کائنات کی وجہ سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیس حب الصحابۃ لذواتہم ولا حب اہل البیت لانفسہم، ان کی وجہ سے نہیں، سرکار کی وجہ سے ہے۔ اور اگر ان محبتوں کو انہی کی وجہ سے مانا جائے، اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دخل نہ دیا جائے اور وہ وسیلہ نہ مانا جائے، سرکار کے طفیل ان کو نہ مانا جائے، تو اگر صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کو ماننے میں ذات رسول علیہ السلام کو پیش نظر نہ رکھا جائے تو خارجیت بنتی ہے۔ اگر آل رسول علیہ السلام کو ماننے میں ذات رسول علیہ السلام کا وسیلہ نہ ہو تو رافضیت بنتی ہے، اور اگر دونوں کا ماننے میں ذات رسول کی وجہ سے مانا جائے تو پھر سنیت بنتی ہے۔ اب روزانہ اس طرح کی جو تقریریں ایک شعبے کی طرف سے ہو رہی ہیں، جن میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو استقلالاً ماننے کی بات ہو رہی ہے، انہیں سرکار کے مقابلے میں باقاعدہ پارٹنر قرار دیا جا رہا ہے، انہیں رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ کر بھی اللہ کی طرف پہنچانے والا ایک رستہ ہونے کا تصور دیا جا رہا ہے۔ تو مجدد الفیسانی رحمت اللہ علیہ نے صرف اس کو ناجائز ہی نہیں کہا، اس کو حدم شریعت کہا، اس کو زندیقیت کہا، اس کو عین کفر کہا۔ تو کتنا فرق ہے کہ جو ہمارے بڑے تھے وہ اسے عین کفر کہیں اور آج والے اسے حب اہل بیت کہیں، اور بڑے جو ہیں اس کے مقابل میں حق بتائیں اور چھوٹے مقابل کو بغض اہل بیت کہیں، تو پھر یہ تطبیق کیسے ہوگی؟ تو ماننا پڑے گا حق وہی ہے جو ان ہستیوں نے بیان کیا، اور اسی پر قائم رہ کر آج سارے دین کو سمجھا جا سکتا ہے اور رہنمائی حاصل کی جا سکتی ہے۔ یہ اختصار سے لفظ مجدد صاحب کے سلسلے میں سن لیں، فرماتے ہیں اگر کسے محبت امیر را استقلالاً اختیار کند، امیر سے مراد ہے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ اگر کوئی شخص حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کو مستقلاً مانتا ہے، مستقلاً کا مطلب کیا ہے؟ وہ حب حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم را درام مدخل نہ دہد، سرکار کی محبت کو اس میں دخل نہیں دیتا۔ وہ کہتا ہے وہ خود، جس طرح کہ وہ گجرات کا ایک کہہ رہا تھا کہ ہم شجرہ پڑھتے ہیں تو ہمیں تو آگے ابو طالب کا نام نظر آتا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تو نام نظر نہیں آتا۔ وہ حب حضرت پیغمبر را درام مدخل نہ دہد، مجدد صاحب کہتے از مبحث خارجس، اس سے تو بات ہی نہیں، وقابل مخاطبت نہ، ایسا بندہ منہ لگانے کے قابل نہیں۔ غرض او ابطال دین است، یہ محب اہل بیت نہیں، یہ تو دین پر حملہ کر رہا ہے۔ غرض او ابطال دین است و حدم شریعت، می خواہد کے بے توسط حضرت پیغمبر علیہ السلام راہ اختیار کند، سرکار کے بغیر رستہ بنانا چاہتا ہے۔ وَأَز محمد بالی گرایت، یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر مولا علی کے ذریعے اپنی لائن اللہ کی طرف بنانا چاہتا ہے۔ وَهُوَ عَيْنُ الْكُفْرِ، یہ عین کفر ہے۔ وَمَحْضُ الزَّنْدَقَةِ، یہ تو صرف زندقیت ہے۔ وَعَلِي ازوہ بیزار است، وَاز کردار او در آزار، مولا علی اس سے تنگ ہیں، وہ اس کا ہاتھ قیامت کے دن نہیں پکڑیں گے۔ تو آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت کو اگر مان گیا۔ اتنا ضروری ہے اس وقت، یعنی اس جو ایک رفض اور تفضیلیت کا سیلاب ہے، اس کے مقابلے میں حق بیان کرنا، ورنہ یہ سب کچھ کتابوں میں دب جائے گا۔ اور آج
کوئی کہتا میں بڑا صاحبزادہ ہوں، میں بڑے پیر کا بیٹا ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں. میں کہتا جو کچھ بھی ہے حق حق ہے. حق کے سامنے ہم سب کو اپنی گردن جھکانی ہے، اور پھر ہر مسئلے کی نوعیت کو سامنے رکھ کر اسے. اب یہ جو تفضیل حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا مسئلہ ہے، اس پر امام پرہاروی نے نبراس میں یہ لکھا، کہتے ہیں فنقول حاضل مسئلہ تو یدور علیہ ابطال و مذہب شیعہ. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو افضل ماننا، کہتے ہیں یہ وہ مسئلہ ہے کہ اس کی وجہ سے تم شیعہ کو باطل کر سکتے ہو. اگر یہاں ڈھیلے پڑ گئے تو کہتے ہیں نہ کوئی آیت بچے گی نہ کوئی حدیث بچے گی. اس مسئلے پر مذہب شیعہ کو باطل کرنے کا مدار ہے. فَإِنَّ أَوَّلَ أُصُولِهِمْ أَنَّ عَلِيًّا رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل الکل. ان کا پہلا اصول یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل الکل ہیں. ثم يفرعون علیہ انہ اشبہ الصحابہ بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم. افضل الکل کہہ کے پھر کہتے ہیں وہ اشبہ بالنبی علیہ السلام ہیں، سرکار کے زیادہ مشابہ ہیں. پھر کہتے ہیں فہو الخلیفہ، تو پھر وہ خلیفہ ہیں بلا فصل. اور پھر اس پر جب دوسروں نے یا سب نے ان کے سمیت مل کر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا تو معاذ اللہ کہنے لگے. اس سے وہ پھر اخذ کرتے ہیں کہ سارے ظالم ہیں. ظالم ہیں تو پھر عادل نہیں، معاذ اللہ عادل ہیں تو عادل جو نہ ہو اس کی روایت معتبر نہیں. تو پھر ایک حدیث بھی باقی نہیں بچے گی چونکہ وہ ظالموں کی روایت بنے گی. قرآن نہیں بچے گا چونکہ ظالموں کی روایت بنے گا معاذ اللہ. تو یہ سب کچھ کیوں ہوا کہ افضلیت صدیق اکبر پر سٹینڈ نہیں لیا. سٹینڈ لوگے تو دین بچے گا. تو اس بنیاد پر کہتے ہیں فَيَجِبُ عَلَى الْعُلَمَاءِ الْاِهْتِمَامُ بِمَسْأَلَةِ الْأَفْضَلِيَّةِ. مسئلہ افضلیت میں ڈھیلے نہ پڑو. علماء پر واجب ہے، فرض ہے کہ اس کا اہتمام کریں اور اس وجہ سے دین بچائیں. اب ایک ایک جہت آ جا کر کس قدر وہ خطرات ہمارے سامنے آ گئے ہیں کہ جب اتنے ہمارے بڑے بڑے لوگ یوں پھسلتے جا رہے ہیں اور اس انداز میں مسلک کا نقصان ہو رہا ہے، تو آج وقت ہے کہ ہم اس دلیل کی روشنی میں جو کتاب ہے، جو برہان ہے، اس کو اپنے پیش نظر رکھ کے اپنے جو سٹیج ہیں، اپنے مدارس ہیں، اپنی خانقاہیں ہیں، اپنے مراکز ہیں، آستانے ہیں، اس وقت ان کا جائزہ لیں. اور یہاں جس جگہ بھی دو نمبری ہو رہی ہے اس کا محاسبہ کریں. اس کے نتیجے میں گالیاں ملیں گی، اس کے نتیجے میں تانے ملیں گے، لیکن یہ چھوٹی چیزیں ہیں. آج جو اس کے وجہ سے دین بچے گا اس کا انعام بہت بڑا ہے. اور یہ محبت اہل بیت اور محبت صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ان پر پہرا دینا یہ کوئی چھوٹا سا جہاد نہیں ہے. حضرت سیدی علی الخواص نے جو فرمایا تھا، امام عبد الوہاب شعرانی اس کو المنن الکبریٰ میں بیان کرتے ہیں. فرمانے لگے صرف اتنا کافی نہیں کہتے رہو نحب الصحابہ نحب الصحابہ، ہم محب صحابہ ہیں، ہم محب صحابہ ہیں. فرمایا محب کہنے سے ایسا کام نہیں چلے گا. وہ مرحلہ آئے گا کہ جس میں یہاں تک انما الواجب علینا ان لو كنا نعذب من جهتهم بمحبتنا لهم لا نرجع عن محبتهم كما لا نرجع عن محبت ایماننا بالتعذیب كما واقع لبلال وصہیب وعمار. کہا تمہیں ایک دن محبت صحابہ بچانے کے لیے وہ قربانی دینی پڑے گی جو بلال کو توحید کے لیے دینی پڑی تھی، جو حضرت بلال کو، حضرت عمار کو، حضرت صہیب کو رضی اللہ تعالیٰ عنہم اپنی ایمان کی بقا کے لیے جو تشدد برداشت کرنا پڑا تھا، ایسا تشدد برداشت کر کے بھی تمہیں محبت صحابہ بچانی پڑے گی. تو یہ آج وہ حالات بن چکے ہیں. اور حضرت علی خواص کہتے ہیں
وکما واقع للامام احمد بن حنبل فی مسئلہ خلق القرآن، جس طرح مسئلہ خلق قرآن میں امام احمد بن حنبل نے سٹینڈ لیا تھا، حب صحابہ پر تمہیں یوں سٹینڈ لینا پڑے گا، پھر یہ عقیدہ جو ہے محفوظ رہے گا۔ لہذا آپ مجھ سے بڑے علم میں عمر میں بھی ہیں اور میرے چھوٹے عزیز بھی سب بیٹھے ہیں، یہ ایک مشترکہ ہمارا مشن ہے جس کے لیے ہم نے مل جل کے کام کرنا ہے، اور اس مشن کے لیے ہم آواز ایک پاکستان کی سطح پہ بھرپور بلند کریں کہ مسلک کا احیاء ہو اور گلی گلی میں مسلک میں قوت آئے۔ اس مشن کے لیے انشاءاللہ 19 فروری کو یہ عظیم الشان سنی کانفرنس ہم منعقد کرنے جا رہے ہیں، جس کے لیے آپ سارے حضرات کو مل جل کر اس پیغام کو آگے پہنچانا ہے۔ اور میں اپنی بات اس وقت اس بات پہ ختم کر رہا ہوں، یہ ایک تو مختصر جو پیغام ہے میں نے اپنے اشعار میں لکھا، دل تو ہے آل محمد کی محبت کا مقام، صلی اللہ علیہ وسلم، دل تو ہے آل محمد کی محبت کا مقام، دین ہے سارے صحابہ کا مکمل احترام، دل تو ہے آل محمد کی محبت کا مقام، دین ہے سارے صحابہ کا مکمل احترام، رافضیت خارجیت ناصبیت ہے حرام، اہل سنت ہیں حقیقت میں محمد کے غلام، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اہل سنت ہم ادب احترام والے ہیں، ماننے والے ہیں، مگر کبھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو انکار ہے اس کی طرح انکار بھی ایک سنت بن جاتا ہے۔ آج ہمیں اس انکار کی بھی ضرورت ہے کہ کچھ لوگوں کا مزاج اتنا بگڑ چکا ہے کہ جب تک اب انکار کی آواز بلند نہیں ہوگی شاید ان کے خیال میں کوئی توجہ نہ ہو مسلک کی طرف، انہیں یاد نہیں کہ ان کے ابا جی کا مذہب کیا تھا، ان کے دادا جان کا انداز کیا تھا، اور آج صرف اس لیے کہ میری رگوں میں فلاں کا خون ہے اور اس کو بیان کر کے انہی کے متصادم باتیں کی جا رہی ہیں۔ اب ایک بندہ خمینی کی برسی جا کے پڑھتا ہو، اس کے منہ سے حضرت صدیق اکبر کی شان کیسے سنی جائے گی؟ کر رہے ہیں تجاوز جو انصاف سے، کر رہے ہیں بغاوت جو اسلاف سے، اہل سنت کے مسلک سے اوصاف سے، ایسے پیران کو ایسے انسان کو میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا۔ جس میں سچے عقائد سے انکار ہو، جھوٹ کی لغو و باطل کی بھرمار ہو، جس کے قائل پہ لعنت کی پھٹکار ہو، ایسی تحریر کو ایسی تقریر کو میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا۔ کس لیے میں ڈروں جھوٹے افکار سے، کس لیے میں رکوں حق کے اظہار سے، میں حسینی ہوں کہہ دو یہ اغیار سے، گونگے کردار کو دورے معیار کو میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا۔ جو ہیں لا تکتمو کو بھلائے ہوئے، جو ہیں اپنی گواہی چھپائے ہوئے، جو کتابوں میں ہے وہ دبائے ہوئے، ایسے حضرات کو ایسے خطبات کو میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا۔ تو اگر اپنا مسلک عیاں نہ کرے، جان کے بھی حقیقت بیان نہ کرے، جو ہے دل میں وہ ورد زبان نہ کرے، ایسی تعلیم کو ایسی تنظیم کو میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا۔ جو ہیں باطل کو حق سے ملائے ہوئے، جو ہیں اعداء سے یاری بنائے ہوئے، جو ہیں مسلک پہ یورش کرائے ہوئے، ان کے مضمون کو ایسی معجون کو میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا۔ جو ہے اغیار کے ورغلائے ہوئے، جو ہے اسلاف کا دل دکھائے ہوئے، اپنے آبا کا رستہ بلائے ہوئے، ایسے پدران کو ان کے اعلان کو میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا۔ اپنا رشتہ برائی سے جو جوڑ دے،
حلف فکر مجدد کا جو توڑ دے، اعلی حضرت کے منہج کو جو چھوڑ دے، ایسے بیکار کو، اس کے اظہار کو میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا۔ جن کو غیروں کی قربت پہ ایک ناز ہے، جن کا شیوا حقائق سے اعراض ہے، جن کے لہجے میں غیروں کی آواز ہے، ان کے انعام کو، ان کے پیغام کو میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔